ہم تو ابھی کوانٹم فزکس نہیں ایکسپلین کر سکیں. ابھی آئنسٹائن کے بھی چھکے چھوٹ گئے تھے. اس نے کہا تھا کہ کوانٹم لیول کے اوپر تو چھوٹے الیکٹرانز ہیں, ان کے تو پراپر دماغ ہیں, تو اپنی مرضیاں کرتے پھرتے ہیں. جب ان کو کیمرہ لگاؤ تو یہ ایک دم لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کیمرہ ہٹا لو تو یہ ویو فنکشن میں آ رہتے ہیں اور اپنی مرضی سے ٹریول کرتے ہیں. اسٹرنگ تھیوری تو یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک الیکٹران دوسرے الیکٹران کے بیچ میں سے گزر جاتا ہے. ایک پروٹون اور نیوٹران آپس میں ہر وقت فیوژن میں رہتے ہیں. Sahaba had firm belief on Quran, and they always tried to find the meaning of that ayat which cannot be interpreted by physics laws. Then how they thought about these ayat? As we consider these ayats by astrophysics or quantum physics and try to explain them, although still we are not able to comprehend them. What Sahaba used knowledge to comprehend these ayat. سائنس تو ابھی پیدا ہوئی ہے. کوئی 200-300 سال پہلے تو سائنس کا آئی کیو ہی نہیں تھا کوئی. سائنس سیلف اسٹل اے ڈیولپنگ فیلڈ. ابھی ہم صرف 3 ڈیمنشنز کے اندر ایکسپلین کرتے ہیں, وہ بھی میرر کے کانسیپٹ کو. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے پورا کا پورا یہ سیکوینس آف کریشن, میٹر تو بہت بعد میں آیا ہے. سو جو سائنس ہے وہ تھیورائز کرتی ہے چیزوں کو. 5th 6th 7th 8th 9th ڈیمنشنز تو اب جا کے کہیں پہ تھیورائز ہوئی ہیں اسٹرنگ تھیوری کے بعد سے. تو اسٹرنگ تھیوری بھی 11ویں ڈیمنشن تک آئی ہے. اگر میں آپ کو آسان کر کے بتاؤں کہ یہ تھیوری میں آپ کو سائنس کی آپ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. کوشچن اٹ سیلف جو ہے نا آپ کا وہ چھوٹا ہے, اس کو چھوٹا آنسر ہی دیتا ہوں. صحابہ کے پاس جو نالج تھی وہ ڈائریکٹلی ان تمام تر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام وہ ویزیبلٹی ان کو دے رہے تھے. وہ ویزیبلٹی ان کو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے یہ تمام ڈیمنشنز کی ویزیبلٹی بھی ایسی ہی دی ہوئی تھی. آپ اگر صرف معراج کی حدیث ہی پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ رہتی ہے کہ کس طریقے سے اس یونیورس کی جو کریشن کا لینز ہے, لینز وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اس طریقے سے 3 ڈیمنشنل یونیورس میں نہیں رہتے ہم. سو سائنس از جسٹ کنسیپچلائزنگ دس. سائنس کی بنا کے اوپر مت اسلام کو دیکھیں, اسلام کی بنا کے اوپر بنیاد کے اوپر سائنس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دا کنسٹرکشن آف دا یونیورس, اس کا اسٹرکچر کیا ہے. اور کیسے یہ جیسے رات کا ہی کانسیپٹ لے لیں, میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں. رات ایک فزیکل اینٹی ہے, اور سائنس کہتی ہے رات جو ہے وہ زمین کا وہ والا حصہ ہے جو سورج کے دوسری طرف آ گیا, اور دن زمین کا وہ والا حصہ ہے جو سورج کو فیس کر رہا ہے. ذرا سوچیں تو صحیح کتنا بڑا فرق ہے. مگر ساتھ ہی سائنس یہ کہتی ہے کہ جب زمین کا میگنیٹک جو سفیر ہے وہ سورج کے میگنیٹک سفیر سے ٹکراتا ہے تو سم ہاؤ انانیمسلی ویئرڈلی سن کا جو پلازما ہے وہ اسی سپیڈ سے ٹریول ہو کے زمین تک پہنچ رہا ہے, حالانکہ پلازما کو ملین مائلز ٹریول کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے ہوتا. سو میں وہی بات ہے, وہ کمپلیکیٹ ہو جائے گی بات آپ کے سوال میں. سائنس کو نظر تو آ رہی ہے ان کی اناملیز, سائنس کی اناملی, اس کو اناملی کا مطلب ہے سائنس کے لاز کی اگینسٹ بات ہو رہی ہے, تو اس کو صرف تھیورائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں اناملی ہے. یہ سب چیزیں ایکسپلینیبل and they're determined by the Quran and the Hadith and the philosophy. So creation of the universe, structure of the universe تک ہی رکھتا ہوں میں اپنی بات, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمیں جو نظر آتی ہیں چیزیں وہ ایسی نہیں ہیں جیسے کہ ہماری آنکھ دیکھتی ہے. کیونکہ ہمیں فار ایگزامپل جن ہے, ہمیں جن نہیں نظر آتے. کہاں ہیں جن؟ قرآن پاک نے کہہ دیا جن ہیں, وہ ایک سمبل کے طور پہ آپ کو بتایا ہے, کیونکہ جن تو ہیں. کہ جنوں کی اتنی ایمفسس اس لیے دی کہ کسی قسم کا ایمان شک میں نہ پڑ جائے کہ کوئی اور ڈائمنشن بھی ہے ہمارے سامنے. جن کے کانسیپٹ سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا کہ سائنس جو بالکل لاچار ہے, ہمیں وہ نظر ہی نہیں آتی, اور ہم مذاق اڑاتے ہیں تمام تر ان لوگوں کا سائنسدان کے جو جن کے کانسیپٹ پہ بلیو کرتے ہیں. میں ایک مثال کے طور پہ جن کو لے رہا ہوں, خالی روح کا کانسیپٹ ہی لے لیں. دنیا میں کسی بھی ایتھسٹ سے, کسی دہریے سے, سائنٹسٹ سے پوچھیں کہ مرے ہوئے انسان اور زندہ انسان میں فرق کیا ہوتا ہے, یہ روح ہے کیا چیز, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ سائنس بیچاری تو ابھی پیدا ہوئی ہے, تو اس کو بھی 500-700 سال لگیں گے جس سپیڈ سے ہم جا رہے ہیں. سو صحابہ کو ڈائریکٹ سورس سے علم مل رہا تھا, اور اس سورس سے علم ملنے کی وجہ سے ان لوگوں کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ کوانٹم لیول پہ دیکھیں یا ایسٹرو فزیکل لیول پہ دیکھیں.
سو ہمارے پاس ایک نیوکلیئر ریئیکٹر ہے اور ہم چھوٹی سی پستول لے کے بیٹھے ہوئے اس وقت سائنس کی. دین کا نیوکلیئر ریئیکٹر بتاتا ہے کتنی پاور ہے ہمارے پاس. بالکل. سو اس کو اسی لینس میں رکھیے. Thanks for watching. Subscribe now.